ابو سلیمان خالد بن ولید ابن مغیرہ المخزومی، جنہیں ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے نام سے جانتے ہیں، آپ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی، عظیم سپہ سالار اور تاریخ ساز فاتح تھے، اور خلفائے راشدین بالخصوص حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں عرب فوجی کمانڈر بھی رہے۔ انہوں نے اس دور میں عرب میں باغی قبائل کے خلاف جنگوں میں اہم کردار ادا کیا۔ اگرچہ امت مسلمہ کی تاریخ فنون حرب اور جنگی کارناموں کی مثالوں سے بھری پڑی ہے، لیکن مغربی مورخین کی نظر اس پر کبھی نہیں پڑی۔ مورخین کو نپولین بوناپارٹ، جولیس کیسر اور چنگیز خان کے علاوہ تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ اگرچہ یہ جرنیل بھی اپنی جگہ فن حرب کے ماہر تھے اور انہوں نے بھی بڑے بڑے دشمنوں کو شکست دی تھی، لیکن تاریخ اسلام کا ایک ایسا جرنیل بھی ہے جس کا تذکرہ دنیا کی جنگی تاریخ میں لازمی ہونا چاہیے۔ یہ ایک ایسا جرنیل تھا جس کی سیرت پڑھنے سے لوگوں پر بھی اثر ہوتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نڈر اور ناقابل شکست جرنیل کا نام خالد بن ولید ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ حضرت خالد بن ولید 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ شروع ہی سے جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر میں ہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار و نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد یہ سیکھ لیا تھا کہ کس طرح سے اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمنوں پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کی کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی، بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زیر کرنے کے لیے اس کے سامنے ہی زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان بھی حضرت خالد بن ولید کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔ اصل میں قبول اسلام کے بعد ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا جنگی کیریئر شروع ہوا تھا۔ جنگ موطا میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ تینوں کمانڈر یکے بعد دیگرے شہید ہو گئے تو ایسے کڑے وقت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فوج کی کمان سنبھالی، شکست خوردہ سپاہیوں کو ہمت دلائی اور اپنی 3000 فوجی لشکر سے 20,000 کے فوجی لشکر کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمان میں مسلمانوں نے اس قدر جنگوں میں فتح حاصل کی
کہ مسلمانوں میں یہ تاثر پھیل گیا کہ ہماری فتوحات صرف حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو ہم شاید جنگوں میں ہار جائیں۔ اس تاثر کو ذیل کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کچھ عرصے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو کمانڈر کے عہدے سے معزول کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید زندگی بھر شہادت کی خواہش دل میں لیے جنگوں میں لڑتے رہے۔ ان کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہ تھا جہاں تلوار، تیر، نیزے یا کسی دوسرے ہتھیار کا زخم موجود نہ ہو، لیکن انہیں شہادت نہ ملی۔ علماء کرام اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ چونکہ سیف اللہ کا لقب ان کو دیا گیا تھا، اس لیے انہیں میدان جنگ میں شہید کرنا بہت مشکل تھا، کیونکہ کسی کی کیا مجال کہ وہ اللہ کی تلوار کو شکست دے سکے۔ زندگی بھر حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں تلوار کا دستہ رہا اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے۔ 642 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ تو دوستو، یہ بھی ایک عظیم سپہ سالار تھے ہماری اسلام کی تاریخ کے، جن کو ہم نے آج تک نہ کبھی پڑھا اور نہ کبھی سنا، کیونکہ ہمارے ذہنوں میں یا تو پھر مغرب کے اداکار ہیں یا پھر بالی ووڈ کی فلمیں ہیں۔ اگر ہم اپنی اسلامی تاریخ کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ یہ سچ کہا ہے کسی نے کہ اگر کسی اچھے کی تاریخ پڑھو گے تو اس کا اثر آپ پر ضرور ہوگا۔ ایک وقت تھا کہ جب گھوڑے اور نوجوان جنگ کی زینت ہوا کرتے تھے، پر افسوس اور صد افسوس کہ آج یہ دونوں ہی شادیوں پر ناچتے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔